بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 150 اور اس سبق میں ہم کتاب العتاق میں باب العبد یعتق بعضہ اس کو شروع کر رہے ہیں، یعنی ایسا غلام کہ جس کا بعض حصہ وہ آزاد کر دیا جائے اور بقیہ حصہ وہ آزاد نہ کیا جائے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہوں گی، اپنے غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنا، مشترکہ غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنا، پھر اسی طریقے سے بعض حصے کو ام ولد بنانا، بعض حصے کو ام ولد نہ بنانا۔ اس میں پھر مشترکہ باندی ہے، اس میں ایک آدمی نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو اس کی ام ولد تو ہے لیکن دوسرے کی وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض حصے کو مدبر بنانا۔ تو یہ سارے مسائل چونکہ اس سے پہلے کتاب العتاق کے اندر کل غلام کو آزاد کرنے سے متعلق بات ہو رہی تھی، اور اسی طریقے سے کل کو مخاطب وغیرہ کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، تو وہ ذکر تھا۔ اب یہاں سے بعض غلام کو آزاد کرنے کی بات شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم جو بات کریں گے وہ ہوگی اپنے غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنے کا حکم، پھر اس کے بعد مشترکہ غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنے کا حکم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس باب کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تو اس باب کے اندر کل 8 ابحاث ہوں گی، یہ باب 8 ابحاث پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اعتاق بعض عبد نفسہ، اپنے غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنا، جو آج کا سبق ہے۔ نمبر 2، اعتاق بعض العبد المشترک، مشترک غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنا۔ نمبر 3، الاشہاد علی شریکہ باعتاق نصیبہ، مشترک غلام میں دوسرے شریک کے اوپر یہ گواہی دینا کہ اس نے اپنا حصہ آزاد کر لیا ہے، اور اس سے پھر کچھ مقصود ہوتا ہے یہ گواہی دینے والے کا یا گواہ بنانے والے کا کہ میرا جو حصہ ہے مجھے اس حصے کا ضمان دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، الحلف علی اعتاق البعض، بعض غلام کے آزاد کرنے کے اوپر قسم کھانا۔ نمبر 5، اعتاق البعض بعتق غیر اختیاری، یعنی بعض غلام کو آزاد کیا ہے لیکن وہ آزاد ہونا غیر اختیاری طور پر تھا، اس کا ذکر بھی پڑھیں گے۔ تدبیر البعض، غلام کے بعض حصے کو مدبر بنانا۔ استیلاد البعض، باندی ہے اس کے بعض حصے کو ام ولد بنانا، یعنی مشترک باندی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور نمبر 8 ہم پڑھیں گے اعتاق بعض ام الولد، ام ولد کے بعض حصے کو آزاد کرنا۔ اصول اس پورے باب کے اندر جو چلیں گے ان میں سے 2 بہت ہی اہم اصول ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کے درمیان وہ کہ مختلف ہی ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر ہم یہاں پہ کریں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق میں تجزی ہو سکتی ہے، یعنی غلام کے آزاد کرنے کے اندر اس کا کچھ حصہ آزاد کرو تو دوسرا حصہ وہ غلام باقی رہ سکتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہاں عتق میں تجزی نہیں ہے، اگر تھوڑا سا حصہ بھی غلام کا آزاد کر دیا سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا۔ دوسرا اصول، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد کرنے والے کا امیر ہونا یہ غلام کو سعی سے نہیں روکتا، جبکہ صاحبین کے نزدیک روکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مولا امیر ہو یا غریب ہو، غلام پھر بھی سعی کر سکتا ہے۔ سعی کا مطلب کہ اگر کچھ حصہ اس کا آزاد ہے، کچھ حصہ آزاد نہیں ہے، تو اگر مشترکہ غلام ہے تو اپنے بقیہ حصے کے اندر دوسرے شریک کے لیے وہ سعی کر سکتا ہے، چاہے یہ مولا آزاد کرنے والا یہ امیر ہو یا غریب ہو۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر مولا یعنی معتق آزاد کرنے والا امیر ہے تو پھر غلام سعی نہیں کر سکتا، اگر وہ غریب ہے تو پھر سعی کر سکتا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ کتاب سے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ باب العبد یعتق بعضہ،
وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَيَسْعَى فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ يُعْتَقُ كُلُّهُ وَأَصْلُهُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا أَعْتَقَ وعندهما لا يتجزأ وهو قول الشافعي رحمه الله فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل فلهذا يعتق كله یا يعتق كله دونوں پڑھ سکتے ہیں لهم أن الإعتاق إثبات العتق وهو قوة حكمية وإثباتها بإزالة ضدها وهو الرق الذي هو ضعف حكمي وهما لا يتجزآن فصار كالطلاق والعفو عن القصاص والاستیراد۔ یہاں تک سب سے پہلے ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ اس پورے مسئلے کے اندر اپنے غلام کے بعض حصے کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مولا اپنے غلام کے بعض حصے کو آزاد کر دے تو صرف اسی مقدار تک وہ حصہ آزاد ہوگا، بقیہ نہیں۔ بقیہ کا کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اب غلام آدھا مثلا آزاد ہو گیا، آدھا باقی ہے، تو وہ آزاد ہونے کا جو حصہ ہے اس میں تو وہ خود مختار ہو گیا، لیکن دوسرے میں تو ابھی تک وہ غلام ہے، تو یہ بھی ایک اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اب آزاد کرنا ہے، پورے اپنے سب حصے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کرے گا کہ وَيَسْعَى فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ اپنے بقیہ حصے کے اندر اپنے مولا کے لیے سعی کرے گا، یعنی مزدوری کر کے لے کر آئے گا اور کمائی کر کے اپنی قیمت ادا کرے گا اور پھر اس کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یعتق کلہ یا یعتق کلہ، کہ سارے کا سارا یہ آزاد ہو گیا ہے۔ جب تھوڑا سا ایسا آزاد ہوا، سب آزاد ہو گیا۔ اب اسی متن کے اوپر ایک تفصیلی وضاحت اور تشریح آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ضابطہ بیان کریں گے کہ اس پورے مسئلے کا ضابطہ یہ ہے کہ ان الاعتاق یتجزأ عنده، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق میں تجزی ہو سکتی ہے، آزاد کرنے کے اندر تجزی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے منہ سے آزادی کا لفظ بولنا، اس میں تو تجزی نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک قول ہے۔ محل کے اندر تجزی مراد ہے، یعنی غلام جو آزادی کو قبول کرے گا تو اس کے محل کے اندر یہ تجزی ہو سکتی ہے کہ اس کا اتنا حصہ آزاد ہوا، اتنا نہیں ہوا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک محل جو ہے تو تجزی کو قبول کرتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک نہیں کرتا۔ لہذا امام صاحب فرماتے ہیں جب محل وہ تجزی کو قبول کرتا ہے تو فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا أَعْتَقَ، تو لہذا مولا نے جتنا حصہ آزاد کیا اسی پر ہی وہ اکتفا ہو جائے گا، اور یا فَيَقْتَصِرُ اکتفا کر دیا جائے گا۔ اگر یقتصر پڑھیں گے تو پھر اعتاق کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی کہ وہ اعتاق یعنی آزاد کرنا وہ منحصر ہو جائے گا وہ اتنے ہی حصے پر جتنے حصے کو مولا نے آزاد کیا۔ صاحبین فرماتے ہیں لا یتجزا، عتق کے اندر تجزی نہیں ہوتی، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ لہذا فاضافته الى البعض كاضافته الى الكل، لہذا بعض کی طرف اضافت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کل کی طرف اضافت کرنا۔ فلہذا یعتق کلہ یا یعتق کلہ، کہ بس اسی وجہ سے کہ عتق کے اندر تجزی نہیں ہوتی، لہذا اگر بعض حصے کو آزاد کیا تو سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں سے لہم سے امام شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین ان دونوں کی دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ عتق کے اندر تجزی کیوں نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان الاعتاق اثبات العتق وهو قوة حکمیہ، کہ عتق یعنی آزاد کرنا، خاص طور پر اعتاق کا لفظ ہے کہ یہ آزاد کرنا اصل میں عتق کو ثابت کرنا ہے، غلام کے اندر آزادی کی صفت کو ثابت کرنا ہے، اور یہ عتق کا اثبات یہ ایک قوت حکمیہ ہے، اور اس کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی۔ ایک قوت حکمیہ ہے، اس قوت کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی کہ آدھی قوت آئی ہے آدھی نہیں آئی۔ وَإِثْبَاتُهَا بِإِزَالَةِ ضِدِّهَا، اور اس قوت کو ثابت کرنا یہ اس کی ضد کو زائل کرنے کی وجہ سے ہی ہوگا۔ جب تک ضد نہیں زائل ہوگی تو یہ قوت ثابت نہیں ہوگی۔ اور ضد کیا ہے؟ وہ ہے وَهُوَ الرِّقُّ، وہ رقیت ہے غلام کے اندر، الَّذِي هُوَ ضَعْفٌ حُکْمِيٌّ، جو ایک ضعف حکمی ہے، شریعت نے اس کے اندر وہ ضعف رکھا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیں ایک ہوتا ہے ملکیت، ایک ہوتا ہے رقیت۔
پچھلے سبق کے اندر آخر میں بھی ہم نے مملوکیت اور مرقوقیت کا ذکر کیا تھا۔ رقیت جو ہوتی ہے، اب اس کے اور ملکیت کے درمیان ایک اور فرق آپ سمجھ لیں۔ رقیت ہے وہ شرعی حق ہوتا ہے، رقیت شریعت کی طرف سے ہے کہ یہ شخص اللہ کی غلامی میں نہیں آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی غلامی میں اس کو دے دیا، تو یہ شرعی حق ہے، اس کو کہتے ہیں رقیت۔ اور ایک ہوتا ہے ملکیت۔ ملکیت وہ کسی بھی شخص کی اپنی ذات کے اندر کسی اپنی چیز کے اوپر مالک ہو جانا، اور کسی بھی چیز کا وہ مالک ہونا، یہ اس کی ملکیت میں جو چیز ہے اس کو ملکیت کہیں گے۔ تو یہ ملکیت کا مفہوم ہو گیا، اور رقیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر کسی چیز کو لازم کر دینا۔ تو یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اعتاق، غلام کو آزاد کرنا، یہ گویا کہ اس کے اندر سے رقیت کو زائل کرنا ہے، یعنی وہ جو شرعی حق تھا اس کو زائل کرنا ہے۔ جب وہ زائل ہو جائے گا تو غلام کے اندر اس بات ایک عتق ہو جائے گی، یعنی ایک آزادی اس کے اندر ثابت ہو جائے گی۔ لہٰذا صاحبین اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ جو رقیت ہے، جو ذوف حکمی ہے، اور عتق ہے جو قوت حکمیہ ہے، وہما لا یتجزآنی، ان کے اندر تجزی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے اندر رقیت آئی ہوئی ہے تو اگر اس کے ایک حصے میں ہے تو سارے حصے کے اندر آ گئی ہے۔ اگر کسی کے اندر عتق ثابت ہو چکی ہے تو وہ اگر اس کے ایک حصے کے اندر ہے تو بقیہ سب کے اندر بھی ہوگی۔ فصارا کالطلاقی، اب کچھ نظائر ذکر کریں گے صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ سب سے پہلی نظیر یہ ہے کہ کالطلاق، کہ طلاق جیسے عورت کو اگر ملتی ہے تو اب طلاق اگر اس کے کچھ حصے کو اگر دے دی جائے تو پورے جسم کے اندر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تجزی نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے والعفو عن القصاص، قصاص سے معافی، قاتل کو اگر معاف کر دیا تو اگر اس کو اگر آدھا قصاص معاف کر دیا مثلا، تو مطلب کیا ہے کہ سارا معاف ہو گیا۔ اب وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلام کے آدھے کو تم وہ اس قاتل کے آدھے حصے کو قتل کرو اور بقیہ آدھے حصے کے بدلے میں اس سے دیت لے لو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ والاستیلاد، اور استیلاد کی کسی بھی باندی کو ام ولد بنانا، اپنی ام ولد بنانا اپنی باندی کو، کہ اس سے بچہ پیدا کرنا، تو جب ایک دفعہ وہ اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ ساری کی ساری ام ولد بن گئی، اس میں تجزی نہیں ہو سکتی۔ یا یہ ہے کہ مشترکہ باندی ہے تو اس میں سے ایک شریک نے اس کے ساتھ ہم بستری کی، بچہ پیدا ہو گیا تو جب وہ ام ولد اس کی بن گئی تو وہ ساری کی ساری اس کی ام ولد بن گئی، یہ نہیں کہ آدھی ام ولد بنی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ نظائر بھی صاحبین نے یہاں پر پیش کیے ہیں۔ یاد رکھیں متن کے اندر دو حکم ہم نے پڑھے، ایک تو یہ ہے کہ غلام کو اگر مولا نے آزاد اس کے بعد حصے کو کیا تو صرف وہی بعض حصہ آزاد ہوگا، ایک یہ حکم ہے۔ اور دوسرا حکم یہ پڑھا ہے کہ غلام اپنے بقیہ حصے میں سعی کرے گا۔ یہ دو حکم متن کے اندر ہیں، ان کو یاد رکھیں گے تاکہ نیچے تشریح کے اندر مزید آپ کو آسانی ہو۔ تو صاحبین کی دلیل آپ نے سمجھ لی، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عتق کا اس بات کرنا ہوتا ہے اعتاق کے اندر، تو عتق ایک قوت حکمیہ ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کی ضد کو ظاہر کرنا ہے، اور ضد ہے رقیت، اور رقیت بھی ایک ذوف حکمی ہے۔ ان دونوں کے اندر تجزی نہیں ہوتی، تو لہٰذا عتق کے اندر بھی تجزی نہیں ہوگی، لہٰذا تھوڑا سا غلام بھی اگر آزاد کیا تو سارا آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل، وہ فرماتے ہیں کہ ان الاعتاق اثبات العتق بازالۃ الملک، کہ یہ جو اعتاق ہے غلام کو آزاد کرنا، یہ ٹھیک ہے عتق کو ثابت کرنا ہے، آزادی کو اس کے اندر ثابت کرنا ہے، لیکن نہیں رقیت کو زائل کرنے کے ساتھ نہیں، بلکہ بازالۃ الملک، ملکیت کو زائل کرنے کے ساتھ، رقیت کو زائل کرنے کے ساتھ نہیں بلکہ ملکیت کو زائل کرنے کے ساتھ عتق کو ثابت کرنا ہوتا ہے غلام میں۔ تو یہی فرق ہے جس سے تجزی اور عدم تجزی کا قول ہوا، یا یہ کہ ہوا ازالۃ الملکی، یا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عتق ہوتی ہی یہ ہے کہ اس میں ملکیت کو زائل کیا جاتا ہے، اسی کی بعد میں پھر اعتاق بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں ملکیت کو زائل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سب سے پہلا جو حکم ہے اس کا اس بات کر رہے ہیں کہ عتق کے اندر تجزی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اعتاق کو جو ثابت کیا جاتا ہے تو وہ ملکیت کو زائل کرنے کی وجہ سے، نہ کہ رقیت کو زائل کرنے کی وجہ سے۔
اب اس کی دلیل دیتے ہیں کہ ملکیت کو زائل کرنے کے ساتھ آزادی کو ثابت کیا جاتا ہے غلام کے اندر، نہ کہ رقیت کو زائل کرنے کا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ رقیت جو ہوتی ہے وہ شریعت کا حق ہے اور ملکیت مولا کا حق ہے۔ تو حکم یعنی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر تصرف کرے گا تو وہ اپنی ملکیت کے اندر تصرف کر سکتا ہے، غیر کی ملکیت میں تصرف اس کا نافذ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ملکیت اس کا اپنا حق ہے تو یہ اپنے حق میں تصرف کرے گا، نہ کہ شریعت کے حق میں تصرف کرے، کیونکہ شریعت کے حق میں اس کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا رقیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ اس کے اندر تجازی نہیں ہوتی، تو اس کے اندر تو مولا کا تصرف ہی نہیں ہے، اس کو تو وہ زائل ہی نہیں کر رہا۔ وہ جو زائل کرے گا آزاد کرنے کے ساتھ وہ ملکیت کو زائل کرے گا جو اس کا اپنا ایک تصرف ہے، جو اس کا اپنا ایک حق ہے، اور ملکیت جو ہوتی ہے اس کے اندر تجزی ہوتی ہے۔ جب ملکیت کے اندر تجزی ہوتی ہے تو لہٰذا ملکیت کے اندر تجزی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑے غلام کو آزاد کیا تو وہی آزاد ہوگا، باقی ایسا آزاد نہیں ہوگا۔ کہ ملکیت کے اندر تجزی جیسے واضح ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہو تو آپ اگر 10 کلو چیز ہے اس کے اندر آپ نے 5 کلو پہلے خریدی تو 5 کلو کے اندر تجزی ہوگی نا، دیکھو 5 کلو پہلے خرید لی، 5 کلو بعد میں خرید لے تو تجزی ہو گئی۔ تو لہذا ملکیت کے اندر تجزی ہوتی ہے اور اس اعتاق کے اندر ملکیت کو ہی زائل کیا جاتا ہے، نہ کہ رقیت کو۔ رقیت وہ مولا کا حق ہی نہیں ہے۔ اب اس کو آپ سمجھیں، ترجمہ ہی رہ گیا آپ صرف کہ لِأَنَّ الْمِلْكَ حَقُّهُ، ملکیت وہ موتق کا حق ہوتا ہے، اور وَالرِّقُّ حَقُّ شرعی، اور رقیت وہ شریعت کا حق ہوتا ہے، او حق العامتی، یا عوام الناس کا حق ہوتا ہے۔ شریعت کا حق تو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بنا وہ، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے سے اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا اس کو غلام بنا دیا۔ یہی ہے کہ عوام الناس کا یہ حق ہے، کیونکہ مجاہدین فی سبیل اللہ جب وہ جہاد کرتے ہیں تو اس وقت ان کے پاس جو مال غنیمت آتا ہے تو وہ دوسرے مال غنیمت کو جس طرح آپس میں تقسیم کرتے ہیں، اس طریقے سے ان کے کفار کے مردوں اور عورتوں کو بھی آپس میں تقسیم کرتے ہیں، غلام بناتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ یہ پورے عوام الناس کا یہ حق ہے اس کافر کے اوپر یا اس غیر مسلم کے اوپر یا اس غلام کے اوپر جو اس کے اندر رقیت ہے، یہ عوام الناس کا حق ہے۔ اور وحکم التصرفی ما يدخل تحت ولایت المتصرف، اور تصرف کا حکم یعنی یہ اضافت جو ہے یہ موصوف کی صفت کی طرف ہے، یعنی تصرف حکمی وہ ہوتا ہے کہ جو متصرف کی ولایت کے تحت داخل ہو، اور ولایت اس کی یہاں پر کیا ہے، وہ ازالت حق ہی، اپنے حق کو زائل کرنا، لا حق غیرہ، نہ کہ کسی غیر کے حق کو زائل کرنا۔ لہٰذا رقیت کو زائل نہیں کر سکتا، ملکیت کو وہ زائل کرے گا، اور ملکیت کی اندر تجزی ہوتی ہے۔ والاصل ان التصرف یقتصر علی موضع الاضافۃ۔ اب یہاں سے آگے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ عتق کے اندر ملکیت کو زائل کرنا ہوتا ہے اور ملکیت کے اندر تجزی ہوتی ہے، لہذا عتق کے اندر بھی تجزی ہوگی۔ اب اسی کو کے اندر ایک ضابطہ ذکر کر رہے ہیں کہ تجزی یعنی ایک حصے کے اندر اگر آزادی نافذ ہوئی تو اس حصے سے وہ دوسرے حصے کی طرف متعدی نہیں ہوگی، اس کا ضابطہ ذکر کر رہے ہیں کہ والاصل، اصل یہ ہے کہ ان التصرف یقتصر علی موضع الاضافۃ، کہ تصرف جو شخص کسی اپنی ملکیت میں کرتا ہے تو وہ تصرف بند ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے اتنے ہی حصے کی طرف جتنے حصے کے اندر طرف اس نے اس اپنے تصرف کو منسوب کیا ہے۔ لہذا آزادی بھی جتنے حصے کی طرف اس نے منسوب کیا ہے اسی حصے تک ہی منحصر رہے گی۔ والتعدی الی ما وراءہ ضرورت عدم التجزی، اور اس کے علاوہ یعنی جہاں تک اس نے منسوب کیا اس کے علاوہ کی طرف اگر وہ حکم متعدی ہوتا ہے تو وہ متعدی ہونا وہ ایک ضرورت کے تحت ہوتا ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے، عدم تجزی کی ضرورت، یعنی چیز ایسی ہے یا وہ حکم ایسا ہے کہ یا وہ کام ایسا ہے کہ اس کے اندر تجزی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک حصے کے اندر اس نے اس حکم کو نافذ کر دیا تو پھر وہ دوسرے کے اندر بھی سرائیک کرے گا۔ لیکن یہاں پر جو اس نے تصرف کیا وہ تو ملکیت ہے، ملکیت کو زائل کرنے کا تصرف، اور ملکیت کے اندر تجزی ہو سکتی ہے کہ بندہ کسی چیز کا مالک ہو اور اس کی آدھی کا مالک ہو آدھی کا نہ ہو، اسی کو زائل کر رہا ہے تو لہذا ملکیت کے اندر تجزی ہوتی ہے، لہذا اپنی آدھی ملکیت کو زائل کرے گا، باقی آدھی باقی رہے گی، لہذا وہ ضرورت یہاں پہ عدم تجزی کی ہے ہی نہیں۔ والملک متجزی، ملکیت کے اندر تجزی ہوتی ہے، لہذا اس کی ایک مثال بھی ہمارے پاس ہے، کما فی البیع والہبۃ، جیسے کہ بیع کے اندر اور اسی طریقے سے
ہبا کے اندر کہ آپ کوئی چیز اگر کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو آدھی گفٹ کر دی تو وہ ہبا مکمل ہو گیا، بقیہ آدھی بعد میں کر لیں، دیکھو تجزی ہوتی ہے۔ بیع کی مثال ہم نے ذکر کر دی، فیبقى علی الاصل، پس یہ ملکیت اپنے اصل پر ہی باقی رہے گی، اور وہ اصل یہی ہے کہ ملکیت کے اندر تجزی ہوتی ہے، لہذا اگر کچھ حصے کو کے اندر ملکیت کو ظاہر کیا تو بقیہ حصے کے اندر وہ ملکیت باقی رہے گی۔ تو چونکہ سبق کا کافی وقت ہو چکا ہے تو لہٰذا ہم اس کو یہیں پہ ہی روکیں گے، اور اس کے اگلے حصے کو یعنی اسی تشریح کے اگلے حصے کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اور اب تک ہم نے الحمدللہ یہ پڑھ لیا کہ باب العبد یعتق بعضہ کے اندر کہ بعض غلام کو آزاد کرنے کی سب سے پہلی بحث ہے کہ اپنے غلام کو آزاد کے بعض حصے کو آزاد کرنا۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر بعض حصہ آزاد کیا تو بقیہ بعض ابھی تک باقی ہے، غلام صحیح کرے گا، اور صاحبین کے نزدیک نہیں، اگر بعض حصہ آزاد کر دیا تو سارے کا سارا آزاد ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس میں مفتہ بھی جو قول ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ تو ایک حکم کا اس بات تو ہو گیا کہ عتق کے اندر تجزی ہوتی ہے۔ اب دوسرا حکم ہے کہ غلام سعی کرے یا نہ کرے اپنے بقیہ حصے میں، یعنی مزدوری کر کے اپنی قیمت بقیہ حصے کی بقدر وہ دے کر آزاد ہو جائے، تو اس کا حکم کیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔